بہن کا حق جو کھا جائے یہ امانت دار نہیں، وراثت کی تقسیم نہ کرے یہ ڈاکو ہے، یہ امانت دار نہیں۔ دادے کی وراثت چل رہی ہے، ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، اور بلا اجازت ایک آدمی استعمال کر رہا، کسی کو حق نہیں دے رہا مطالبے کے باوجود، تو یہ امانت دار نہیں ہے۔ حق والے کو حق دینا، زبان کی مٹھاس کا حق، جس کے ساتھ بول اچھا رکھنا چاہیے اس کے ساتھ غلط بولنا یہ خیانت ہے۔ امانت حقوق کو ادا کرنا یہ بہت بڑی امانت تھی۔ لوگ، میں اکثر عرض کرتا ہوں، لوگ جنازوں پر جا کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کے ورثاء اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر اس کا کوئی لینا دینا ہو تو کر لو، آ جاؤ۔ یہ جنازے کا اعلان نہیں ہے۔ کوئی یہ کسے نہیں پتا کہ میں نے مر جانا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسے نہیں خبر۔ یہ زندگی میں اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ آج اعلان کرے کہ بھائی کسی کا میں نے لینا دینا ہو، میں زندہ سلامت موجود ہوں، آؤ مجھ سے لے لو۔ اعلان کرے زندہ آدمی، مرنے پر اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی جرت ہے، یہ زندگی کا اعلان ہے، موت کا اعلان نہیں ہے۔ کیونکہ زندگی ساری فراڈ میں گزری، زندگی ساری گزری خیانت کے ساتھ، مال دباتے، قرض دباتے، اس کا حق دبا لیا، اس کا حق دبا لیا، ادھر سے حق ادا نہیں کیا، طبیعتوں میں خیانت رچ بس گئی، رچ بس گئی طبیعتوں میں، اتنی خیانت کہ موت تک اعلان نہیں کرتے، مرض الوفات میں اعلان نہیں کرتے، پتہ ہے مر جانا، آخری بیماری چل رہی ہے، ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں اور گردے صفائی کی ڈائلسس ہو رہے ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں زندگی کا، پھر بھی اعلان نہیں کر رہے کہ بھائی میں موجود ہوں، کسی نے لینا دینا ہو تو کر لو۔ یہ اعلان وہ رسائی کریں گے، یہ جنازے کا اعلان نہیں ہے۔ مومن جرت پیدا کرے اور دکھائے، زندگی میں اعلان کرے کسی نے میرا کچھ لینا دینا ہے، آؤ مجھ سے حساب برابر کرو۔ اللہ کے نبی پیر والے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے، 12 ربیع الاول پیر کا دن، بدھ والے دن آپ کی طبیعت انتہائی خراب، 5 دن پہلے جمعرات کو اتنی خراب ہوئی کہ آپ نے نماز عشاء کے وقت جمعرات کے دن نمازیں پڑھانا چھوڑ دیں، تو بدھ والے دن آپ پر غشی تاری، ہمت نہیں، آپ کو 7 کنووں کا پانی لے کر غسل کروایا گیا ظہر سے پہلے، اور آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو کچھ سہارے سے آپ مسجد تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے اور آپ نے مجمع اکٹھا فرمایا، اور مجمع میں آپ نے نصیحتیں فرمائیں، چونکہ آپ کو اطلاع ہے کہ آپ جانے والے ہیں، تو آپ وہاں پر بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ پر اللہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبریں عبادت گاہ بنا لی، خبردار میری قبر عبادت گاہ نہ بنانا۔ بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ پھر آگ نے اعلان فرمایا، اگر میں نے کسی کو زندگی میں مارا ہو تو میری کمر حاضر ہے، بدلہ لے لو۔ اگر میں نے زندگی میں کسی کو زبان سے تکلیف دی ہو، برا بلا کہا ہو، تو میری عزت موجود ہے، وہ بے شک مجھے گالی دے لیں، اپنا بدلہ پورا کر لیں۔ زبانی بدلہ ہے وہ بھی لے لو، مار کا بدلہ ہے، عملی بدلہ وہ بھی لے لو، مالی بدلہ ہے وہ بھی لے لو۔ آپ سب مدینے والوں کو اکٹھا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، بھائی اگر مجھ سے کسی نے کوئی بدلہ لینا ہو تو لے لو، مال کا ہے وہ بھی لے لو، مار کا ہے وہ بھی لے لو، زبان کا بول ہے وہ بھی برابر کر لو، حساب کتاب برابر کر لو، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی چلے گئے اور ہم نے بدلہ نہ لیا۔ آپ ظہر تک اعلان کرتے رہے، ظہر تک۔ پھر اذان کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ پھر ممبر پر، اور آپ کو چونکہ بخار تھا، سر کا درد تھا، تو آپ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی، بخار کی شدت کی وجہ سے آپ بیمار ہیں، اور آپ پھر ممبر پر ظہر کے بعد اور پھر بار بار اعلان کر رہے ہیں، اگر میں نے کسی کا کوئی انا، کوئی پیسہ، کوئی درہم، کوئی دینار دینا ہو مجھ سے آ کر لے لو۔ ایک صحابی انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 پیسے میرے دینے آپ نے، 3
تین درہم رہتے میرے. آپ نے حضرت فضل بن عباس کو کہا بھائی ان کی ادائیگی کر دو. فضل بن عباس نے ان صحابی کی ادائیگی فرمائی کہ میرے 3 درہم ہیں آپ پر ادا فرما دی. پھر آپ اعلان کر رہے ہیں جس کو میں نے گالی دی ہو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو, جس کو میں نے برا بلا کہا ہو مجھے کہہ لو, میری عزت آج حلال ہے, جو مرضی کہنا کہہ لو, میں بدلے کے لیے حاضر. اور اگر میں نے کسی کو مارا ہو آ کر میری پشت حاضر ہے, بدلہ لے لو. یہ کوئی اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ کائنات کے نبی, اول آخر کے نبی, جن کے لیے اللہ اعلان کر چکا ہے کہ آپ اپنی کیا فکر کریں گے, آپ تو شفیع المذنبین ہیں, آپ تو گناہ گاروں کی سفارش کریں گے, آپ تو جنت کا راستہ بتانے والے, اور جنت حرام سارے نبیوں پر جب تک آپ داخل نہ ہوں گے. سب سے بڑا جھنڈا قیامت کے دن میرے نبی کے ہاتھ میں ہو. اتنا بڑا آدمی, اور جانے سے پہلے اعلان کر رہے ہیں میری عزت حلال, کسی نے گالی دی میں نے برا بلا کہا مجھے کہہ لو, میری پیٹھ حاضر, میں نے کسی کو مارا ہو آؤ مجھے مار لو, بدلہ پورا لے لو, میں نے کسی کا ادھار دینا ہو, پیسہ دینا ہو, کہیں مجھے ذہن میں نہ رہا ہو, کہیں یاد نہ آیا ہو, لہذا میں موجود ہوں, اگر کسی نے کوئی مالی معاملہ کرنا ہے آؤ مجھ سے لے لو. اتنا بڑا آدمی اعلان کر رہا ہے. آج مرنے کے بعد اعلان کر رہے ہوتے, یہ زندگی میں اعلان کرو, آج اعلان کرو, اپنے سارے محلے میں اعلان کرو, دوستوں میں اعلان کرو, کو کر کے دکھائے. ہمت نہیں ہے, چونکہ پتہ ہے بہت ساروں کو دینے ہیں, بہت ساروں کے مارے ہیں, بہت ساروں کے حقوق ہیں, بہت ساروں میں غلط زبانی کی ہے, بہت ساروں میں غلط بولا ہے, بہت جگہوں پہ غلط عمل کیے ہیں, بہت ساروں کے حقوق دبائے ہیں, کہیں پیسے دبا گئے ہیں. عام سی بات ہے. آج مسلمان اعلان کریں شہر میں, محلے میں, رشتہ دار میں, برادری میں کہ بھائی اگر مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو لے لو, کو پیسہ لینا ہو لے لو. یہ ہمت آج کو کر کے دیکھا ہے. بھائی یہ جنازوں کا اعلان نہیں ہے, ہم نے جنازوں کا رواج بنا دیا. یہ زندگی کا اعلان ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی میں کلیئر کرا کر گئے. انتقال سے 5 دن پہلے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر آپ نے پورے مدینے کو اکٹھا کر کے بالکل صفائی کروا دی. ہے کوئی بدلہ لینے والا لے لو, کوئی زبان کا بدلہ ہو لے لو, کوئی عمل کا, کوئی مال کا, کوئی کردار کا بدلہ ہو لے لو, میں موجود ہوں, لے لو. اتنا بڑا عمل, حالانکہ آپ کی زندگی تو صادق الامین تھی. الصادق الامین. آپ نبوت سے پہلے آپ کو لوگ کہتے تھے صادق امین, امانت دار. آپ امانت دار کا مفہوم سمجھیں کہ یہ بینک تو ابھی بنے ہیں, بینکوں کا سلسلہ, پہلے بینک نہیں تھے تو بینک کا کام امانت دار کرتے تھے کہ کوئی آدمی بہت امانت دار ہے تو لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے, بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا آپ رکھ لیں, بطور بینک, بطور امانت. کسی کے پاس وہ لاکھوں ہیں تو ان کے پاس بطور امانت. تو وہ بینک ہوتا تھا, وہ جو امانت دار ہوتا تھا وہ بینک ہوتا تھا. سارے شہر کے پیسے اس آدمی کے پاس ہوتے تھے, اور وہ پورا حساب کتاب, اتنے لے لیے اتنے رہ گئے, اتنے نکلوا لیے اتنے رہ گئے, اتنے پھر یہ لے گئے اتنے رہ گئے.